اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ استغفار کے حوالے سے مسلسل آپ حضرات کی خدمت اقدس میں کچھ فکری لمحات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور کوشش یہ ہے کہ ہم اس اہم ترین مرحلے کو بھی سمجھنے کے لیے کچھ وقت نکالیں۔ کل گفتگو خدمت اقدس میں اس مرحلے پر تھی کہ اگر استغفار صرف گنہگار لوگوں کے لیے ہے تو سرور کائنات جیسی شخصیت استغفار کیوں کرتی ہے؟ میں نے روایت میں سنن کبریٰ کی ایک روایت پیش کی تھی جس کا تعلق حضرت ابو ہریرہ سے تھا۔ میرے کچھ دوستوں نے فوراً مجھے میسج کر کے متوجہ کیا کہ جناب جو روایت آپ نے پیش کی ہے وہ روایت گھر کے باہر کے ایک فرد کی ہے، اس روایت کا تعلق ایک صحابی سے ہے، اور صحابی ظاہر ہے کہ کوئی بھی ہو، کسی کا بھی ہو، ایک وقت تک ہی ساتھ رہ سکتا ہے، ہر وقت تو ساتھ نہیں رہتا۔ اور آپ یاروں کی بات کو پوری زندگی پہ کیسے بھی حمل کر سکتے ہیں اور کیسے اس کو آپ لاگو کر سکتے ہیں، اپلائی کر سکتے ہیں؟ لہذا ضرورت ہے کہ اگر آپ روایت پیشی کرنا چاہتے ہیں، اس موضوع کو پیش کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی روایت پیش کیجئے کہ جو کم سے کم ان سے کہیں زیادہ بالا افراد کے لیے ہو، یعنی جس کے راوی کچھ ایسے معتبر لوگ ہوں کہ جن کا تعلق فقط اور فقط ساتھ رہنے سے ہی نہ ہو، کچھ رشتوں سے بھی ہو۔ اگر وہ رشتہ دار جو رسول کے گھر سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس بات کو بیان کریں گے تو یقیناً وہ بات معتبر ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات ہے کہ میں گھما پھرا کے آپ کے اذہان عالیہ کو اہل بیت تک لے کے آ رہا ہوں۔ اہل بیت تک یقیناً اگر گفتگو نہیں آتی تو مکمل بھی نہیں ہوتی، لیکن معاف کیجئے گا میں اس مرحلے کے اوپر اہل بیت کے حوالے سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں۔ آئیے، عالم اسلام جس شخصیت کے اوپر بہت زیادہ غور و فکر کرتا ہے اور بہت زیادہ جس شخصیت پر اعتبار کرتا ہے اور اعتماد کرتا ہے، وہ شخصیت حضور سرور کائنات کی زوجہ محترمہ حضرت ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، عالم اسلام کے بقول حضور سرور کائنات کی محبوب بیوی، خلیفہ اول حضرت ابو بکر کی بیٹی، عالم اسلام میں آدھے سے زیادہ دین دینے والی بی بی۔ روایت سن لیجئے، فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتی انا عائشہ سے روایت فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکثر ان یقول فی رکوعہ وسجودہ۔ حضور سرور کائنات کا دستور یہ تھا، حضور سرور کائنات کا یہ دستور تھا، یہ قاعدہ تھا، یہ طریقہ تھا، یہ سیرت تھی کہ اکثر آپ اپنے رکوع اور سجود میں فرمایا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اکثر رکوع اور سجود میں حضور سرور کائنات جملے فرمایا کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک و پاکیزہ ہے، ربنا تو میرا رب ہے، وبحمدک تیری میں حمد کرتا ہوں، اللہم اغفر لی، اے پروردگار مجھے معاف فرما۔ ظاہر استغفر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یہی تو استغفار ہے، اور کیا ہے؟ اب بھی کوئی پریشانی ہے؟ آئیے مزید صحیح بخاری کی روایت ہے، بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، پھر حضرت عائشہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کان رسول اللہ یکثر ان یقول، حضور سرور کا اکثر یہ جملے فرمایا کرتے تھے۔ وہاں گفتگو تھی فقط رکوع اور سجود کی، اس روایت میں رکوع اور سجود کوئی ذکر نہیں ہے، مطلقاً اکثر یہ فرمایا کرتے۔ کیا فرماتے تھے؟ اور پھر لطف کی بات کا ان یقول قبل ان یموت، موت سے پہلے تک اکثر یہ جملے فرماتے رہتے تھے۔ کیا فرماتے تھے؟ سبحانک وبحمدک، پروردگار تو پاک و پاکیزہ ہے، وبحمدک تیری حمد و ثنا ہے، استغفرک واتوب الیک، میں تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟
اب میں گفتگو کو مکمل کروں اس منزل کے اوپر. آج گفتگو طویل ہو گئی ہے لیکن نتیجہ خیز ہے. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں جناب علی یہاں پر گفتگو جیسے آپ نے کل کہا تھا کہ راوی ایک صحابی ہے, یہاں پر یقیناً راوی بہت اہم ترین شخصیت کے حامل ہیں, یقیناً زوجہ رسول جیسا شرف ان کو ملا ہوا ہے, لیکن زوجہ ہر وقت تو ساتھ نہیں ہوتی, گھر میں ہی تو ساتھ ہے, گھر کے باہر کا مطلب. تو آئیے میں گفتگو کو مکمل کروں. اب میں گفتگو نہ کسی صحابی کی کر رہا ہوں, نہ گفتگو کسی زوجہ رسول کی کر رہا ہوں, بلکہ گفتگو خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق. فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ فی اليوم 70 مرہ, بے شک میں روزانہ 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں. 70 مرتبہ حضور فرما رہے ہیں میں استغفار کرتا ہوں 70 مرتبہ روزانہ. کتنی زندگی ہے حضور کی؟ 70 مرتبہ استغفار. نماز 17 رکعت ہے, مستحبی نماز کو ملا کے دیکھیے 51 رکعت ہے. حضور استغفار 70 مرتبہ کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ سوال اپنی جگہ قائم ہے, جواب کا انتظار کیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.